بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے تاجدار ہم بھی ہیں۔ تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں۔ یہ کس شہنشاہ آئی کا صدقہ بنتا ہے کہ خسروؤں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں۔ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نو انسانی۔ بی بی حلیمہ سعدیہ سے روایت ہے کہ جب آپ نے اس دنیا میں جلوہ فرمایا تو ایک شب غیب سے آواز آئی کہ اے بنی سعد کی عورتوں خبردار ہو، اللہ تعالیٰ نے تم پر رحمت نازل فرمائی ہے کہ قبیلہ قریش میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، دوڑو اور جلدی اپنی آغوش میں اس کو لو۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ خوشخبری سن کر قبیلہ سعدیہ کی عورتیں مکہ کی طرف دوڑی ہوئی گئیں۔ ان سب عورتوں کی سواری کے جانور بہت تیز تھے اور میری سواری کی اونٹنی نہایت ضعیف اور سست تھی۔ ہر چند میں اس کو ہانکتی ہوں لیکن وہ آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ میں سب سے پیچھے رہ گئی۔ ان سب عورتوں نے جلدی سے جا کر تمام سرداروں اور امیروں کے لڑکے لے لیے، لیکن مجھ کو کوئی لڑکا نہ ملا۔ میں مایوس ہو کر ایک طرف غمگین بیٹھی تھی۔ اسی اثنا میں ایک شخص بڑی شان والا جس کے چہرے سے متانت ٹپکتی تھی آیا اور بلند آواز ہو کر کہا، اے بنی سعد کی عورتوں، تم میں اب کوئی لڑکا لینے والی رہ گئی ہے؟ میں یہ آواز سن کر دوڑی اور کہا، میں لڑکا لینے والی رہ گئی ہوں۔ انہوں نے میرا نام پوچھا۔ میں نے کہا حلیمہ۔ ارشاد ہوا، اچھا تم میرے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لو۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ بنی سعد کی عورتوں نے ان کو بوجہ یتیمی کے نہیں لیا تھا۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں عبد المطلب کے ہمراہ مکان میں گئی۔ جس وقت میری نگاہ آپ کے جمال جہاں تاب پر پڑی، ہزار جان سے عاشق ہو گئی۔ آہستہ سے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا، آپ نے آنکھیں کھول دیں اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے پیشانی مبارک پر بوسہ دے کر گود میں اٹھا لیا۔ جب ہمارا قافلہ روانہ ہوا تو میری اونٹنی نے وہ چستی دکھائی کہ سب ساتھیوں کی اونٹنیاں پیچھے رہ گئیں۔ میرے قبیلے کی عورتیں جو پیچھے رہ گئی تھیں یہ حال دیکھ کر متجسس ہوئیں اور کہا، اے حلیمہ، یہ کیا سبب ہے کہ بروقت روانگی تیری اونٹنی نے اس قدر سستی دکھائی کہ چلنا دشوار تھا اور اب یہ سب سے آگے ہے؟ اونٹنی نے خود جواب دیا، اے لوگوں، تعجب کا مقام نہیں ہے۔ اب میری پشت پر حبیب خدا خاتم الانبیاء رحمت للعالمین سرتاج الانبیاء شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں۔ جس قدر ناز کروں مجھے آج زیبا ہے کہ میری پشت پر سردار رسولوں کا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے کان میں غیب سے آواز آتی تھی کہ اے حلیمہ خوش رہو، اب تیرے نصیب جاگے، کیونکہ تیری گود میں حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، جو تمام مخلوقات کے سردار ہیں۔ جس مقام قیام کرتی آپ کے قدموں کی برکت سے اس جگہ کے تمام درخت اور گھاس سرسبز ہو جاتے۔ جس روز سے آپ میرے مکان میں تشریف لائے مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی مانند چمکتا تھا، اور جب کوئی چیز کوٹڑی میں لینے جاتی تو آپ کو گود میں اٹھا لیتی، وہ جگہ بھی روشن ہو جاتی۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ آپ کبھی مثل بچوں کے نہیں روتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل برباد کو ہم اس طرح آباد کرتے ہیں، حبیب کبریا کی یاد سے دل شاد کرتے ہیں۔
جو اپنا دل نبی کے ذکر سے آباد کرتے ہیں، خدا کے خاص بندے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں۔ مصیبت میں جہاں لیتے ہیں نام پاک حضرت کا، تو پھر سرکار عالی جا خود امداد کرتے ہیں۔